جنگ وچ لبدا ہی نہیں۔ اس عقیدے پر جب علامہ اقبال آئے تو علامہ اقبال بنے۔ اب وہ نام بڑی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد۔ تو علامہ اقبال کو جوش آئے، کہتے ہیں میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے ہی آمد ہوئی اور فرمایا کہ تماشا یہ قدرت کا عجب دیکھتا ہوں کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ وہ جلا رہا ہے، رسول بجھا رہا ہے۔ میرا رسول جو ہے نا، میرا رسول سارے نبیوں کا امام ہے۔ یہ سب کا امام ہے۔ میرے رسول سارا رات روتے تھے۔ کس کے لیے روتے تھے؟ خدا کی قسم ابو جہل ورگے کے لیے بھی روتے رہے، ابو لہب کے لیے بھی روتے رہے، سب کے لیے روتے رہے۔ اس سے زیادہ شفقت محبت کیا ہوگی؟ اقبال ڈے کے حوالے سے میں اقبال کا عشق مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ علامہ اقبال کے بارے میں جب ان سے میں وہ بات بیچ میں رہ کے بتاؤں گا، علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا نا کہ اتنا بڑا مقام دنیا کے جس کونے میں گئے اقبال ہو رہی ہے، تو کہنے لگے ان اولیاء کرام کے جو میں درس سنتا تھا، محافل میں جاتا تھا، تو جو عشق خدا مصطفیٰ کے رنگ وہ لوگوں پہ چڑھاتے تھے نا، تو وہ چڑھانے لگتے تھے لوگوں پر، میں سر آگے کر دیا کرتا تھا کہ پہلے مجھ پر چڑھے پھر کس اور پہ چڑھے۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے انہی اکابرین نے فرمایا کہ تیرے اندر ماشاءاللہ علم بھی ہے، حلم بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر سب کچھ ہے، بڑی بڑی ڈگریز ہیں تیرے پاس، لیکن اب تو اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے نا، یعنی عشق خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے تیرے لیے اس کام کو لینے کے لیے، اس مقام پہ جانے کے لیے ان اکابرین نے فرمایا کہ تیرے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ اگر وہ نسخہ تو استعمال اپنے اوپر کرے، اپلیکیبل کر لے، تو پھر کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکے گا۔ یعنی وہ کمی سمجھے کہ کمی تھی، وہ کیا تھی کہ تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کریم، درود و سلام اور بے شمار یہ جتنے بھی ورد وظائف ہوتے ہیں یہ کیا کرو۔ وہ کہتے لگے کہ میں یہ کرتا ہوں، حسب معمول یہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ کرو، اور سب سے بڑھ کر جو وظیفہ ہے نا قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد اس پر عمل، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر درود و سلام۔ انہوں نے کہا جی میں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حاضر ناظر کا تصور کرنا، جو اللہ کے رسول میری سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس پر کوئی فارسی کا شعر تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے پھر یہ کر کے بتایا کہ علامہ اقبال صاحب یوں کرو۔ کیسے کریں اور کیا کریں کہ دل وچ عشق دا چانن ہوئے، پھر نیازی دیکھ ذرا۔ یہاں عشق مصطفیٰ کا دیا جلا، پہلے عشق خدا مصطفیٰ کا دیا جلا، پھر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جا، پھر تیری آنکھ کھلے گی تو مدینہ سامنے ہوگا، سب گنبد نظر آئے گا، ادھر رخ کرے گا تو خانہ کعبہ نظر آئے گا، اور تھوڑا اور آگے قدم بڑھائے گا تو رسول اکرم کی زیارت ہو جائے گی۔ پھر نیازی دیکھ ذرا، پھر نیازی دیکھ ذرا، اور دس دا سرکار دا روزہ۔ کہاں علامہ اقبال لاہور اور کہاں مدینہ شریف، اور دس دا سرکار دا روزہ، اور روزے دی جالی، سب دے عیب چھپاون والی، آقا دی ذات نرالی۔ اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی۔ سارے گج بج کے بولو اللہ ہی اللہ۔
یاد کرو، دوبارہ کرو، اللہ ہی اللہ میرے نبی دی، اللہ ہی اللہ میرے نبی دی، سب تو شان نرالی، سب دے عیب چھپاون والی، آقا دی ذات نرالی۔ دل وچ عشق دا، علامہ اقبال نے کیا بتایا کہ دل کے اندر عشق خدا مصطفیٰ کا دیا جلاؤ، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ہوگا کیا؟ بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، کیسے سورج سے اندھیروں سے اجالا ہوگا، یا رسول اللہ آپ آئیں تو میرے دل میں اجالا ہوگا۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ، میں نے بتایا نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے دور میں یہ فرمایا تھا کہ جو مصنف بنا، جو کسی چیز کا ہیڈ آف بنا، کوئی امام بنا، کوئی لکھنے والا لکھاری بنا، کوئی مبلغ بنا، صحیح، وہ صحیح کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے، وہ نشانہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ پر مختلف، اور یہ جو داڑھی مبارک کا معاملہ یہ تو پھر رہا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی میں بتاؤں گا آپ کو اس کی کیا وجہ تھی۔ ایک بات کی میں بتانا چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہی ہے کہ علامہ اقبال نے دنیا جہان کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کیے، یعنی قرآن کریم کو اشعار کی صورت میں اس کی تفسیر لکھی، قرآن کریم کی اشعار کے اندر تفسیر لکھی، یہ کمال ہے بہت بڑا، اور اس کو دنیا میں ٹرانسفر کیا پتہ نہیں کہاں کہاں، اور چونکہ پڑھنے تو وہ ویسے انگلینڈ گئے تھے۔ تو علامہ اقبال نے حج نہیں کیا، یار لوگوں نے انگل اٹھا دی، تو جنہوں نے انگل اٹھائی انگلی کٹ گئی، علامہ اقبال کی شان اور بڑھ گئی۔ تو کچھ علامہ اقبال کی طرف سے جو سپورٹر تھے نا، ہم جیسے محبت کرنے والے، اپنی آراء کے مطابق، اپنی عقل اور دانش کے مطابق جو صاحب، انہوں نے یہ ان کی حمایت میں اور ان کو سپورٹ کر کے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر ملک کے اندر وزٹ کیا، انڈیا گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، جل سے جلوس سب کچھ، مدینہ نہ گئے، تو یہ یقیناً بظاہر تو بہت بڑا یہ ایک عجیب معاملہ ہے، دھبا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو انہوں نے سپورٹ کر کے ان کی وہ کیا کہنا چاہیے، لے بابوں کی سمجھ لیں کہ جی وہ اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے۔ جب اس وقت کے علماء حق سے پوچھا گیا کہ اس پر آپ بھی کچھ لکھیں، تو کتابیں بتا دی ہیں علماء حق کی بڑے بڑے کہ عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا، خدا کی قسم اگر علامہ اقبال مدینہ پاک میں چلے جاتے تو اللہ کے رسول پاک کو استقبال کرنا پڑتا۔ سمجھ نہیں بھائی، جس طرح رومی اور جامی وہ کہتے ہیں نا، میرا عشق بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار بنانے دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر قسم خدا دی کہنا یا رسول اللہ میں تیرے جلا کوئی اور، یہ عشق علامہ اقبال تھا۔ اب دیکھیں نا، سیدنا ویسے کرنی فتویٰ لگانا نا اقبال کے بعد میں لگانا، رومی پہ لگانا، ان پہ لگانا اپنا، ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تابعی ہیں اور جا سکتے ہیں، اور جانے پہ ٹرائی بھی کی، قبر انور سے روزہ انور سے باہر رہی، اس کو وہی روکو آگے نہ دیں، مجھے باہر آنا پڑے گا، قیامت آ جائے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو رسول ہو کر نہیں چھڑنا چاہتا۔ شان خدا کی تھوڑی ہے، شان مصطفیٰ تھوڑی ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جہاں سے بڑے بڑوں کی سوچ جواب دے جاتی ہے، عشق
مصطفیٰ کے قدمین سے پہلا سر روان شروع ہوتا ہے. ایسے نہیں کہا علامہ اقبال نے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس دین و دنیا شدہ ہے دامان اوس. لیکن رضا الحضرت بولے تو انہوں نے آخر یہ کہا ساری زندگی تعریف خدا کی، ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو بیان فرمایا، جب تھک گئے نا تو وہی بات آ گئی کہ لیکن